میں آج یوم آزادی کی مناسبت سے جس شخصیت پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر۔ اس نقشے کے ذریعے ہم ان کی قربانی اور جد و جہد سے واقف ہوں گے۔ یہ صرف ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ مجاہد آزادی، قومی اور مذہبی رہنما بھی تھے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر ایک بلند پایہ مفکر، مقرر، شاعر اور بے باک صحافی تھے۔ ان کے اندر خود اعتمادی، خودداری اور حق گوئی کی صفت تھی۔ ان کی حق گوئی کے بارے میں مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ جنگ آزادی کے رفیق گاندھی جی اور نہ بانی سلطنت عبدالعزیز ابن مسعود کی۔ ہر جگہ حق بات کہی اور صاف و بے باک کہی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے قلم، زبان اور عمل کے ذریعے آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی ولادت 10 دسمبر 1878 عیسوی رامپور میں ہوئی۔ ان کے والد گرامی عبدالعلی خاں اور ان کی والدہ محترمہ آبادی بانو بیگم ہیں جو بی اماں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ نے ان کی شخصیت کی تعمیر میں بنیادی اور گہرا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اعلیٰ اخلاق، دینی حمیت، حریت پسندی اور دین کی محبت پیدا کی۔ ان کی والدہ محترمہ ان سے کہا کرتی تھی کہ تم صرف میرے بیٹے نہیں ہو بلکہ اس امت کے بیٹے ہو جسے اللہ رب العزت نے حق کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اور جب ان کے بیٹوں کو قید و بند کی سزا ملی تو بی اماں نے شکایت نہیں کی بلکہ انہوں نے صبر کیا اور فخر کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ اگر میرے پاس اور بیٹے ہوتے تو میں انہیں بھی اسی راہ پر چلاتی۔ یہ بات اس وقت ہزاروں مسلمانوں کو رلا گئی اور ہزاروں مسلمانوں کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوا۔ گویا کہ ان کی تربیت نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک جان پوری قوم کو بدل سکتی ہے۔ پھر انہوں نے غالباً 1911 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزی اخبار کامریڈ نام سے اور اردو اخبار ہمدرد نام سے شائع کیا، جس میں انہوں نے اپنے ملکی اعتبار سے فکر و خیالات کا اظہار کیا۔ انگریزی اخبار کامریڈ میں انہوں نے انگریزوں کی پالیسی، مظالم اور غلامی کے نظام پر زبردست تنقید کی، جس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور پیدا ہوا۔ چونکہ مولانا محمد علی جوہر کی باتیں لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح چبھتی تھی، اس لیے کچھ دنوں بعد انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ اخبار ہمدرد کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں اپنی حالت بدلنے کی طرف رہنمائی کی کہ وہ غلامی میں کیوں ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی۔ گویا کہ یہ دونوں اخبار ایک فکری تحریک تھی۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے اپنے بھائی شوکت علی کے ساتھ مل کر تحریک خلافت کی 1919 عیسوی میں تحریک خلافت کی بنیاد رکھی، جس کا ایک اہم مقصد خلافت عثمانیہ کی بقا تھی اور اپنے مذہبی سیاسی حقوق کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا، ہندو مسلم کو انگریزوں کے خلاف متحد رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج سے تعلیم حاصل کی اور محمد علی کی محبت علی گڑھ سے ضرب المثل تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی محبت کو قومی محبت پر قربان کیا اور علی گڑھ کالج کے مقابلے میں ایک نیا ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ 29 اکتوبر 1920 عیسوی میں قائم کیا۔ اس کی بنیاد علی گڑھ میں ہی رکھی گئی تھی لیکن بعد میں اسے دہلی میں منتقل کر دیا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کرنے کا بنیادی 2 مقصد تھا۔ ایک مقصد کہ یہاں کے مسلمانوں کو حق دوست اور خدا پرست مسلمان بنایا جائے اور یہاں کے مسلمانوں کو انصاف پسند اور حریت پرور مسلمان بنایا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مہاتما گاندھی کے زیر قیادت عدم تعاون تحریک میں بھی سرگرم کردار ادا کیا اور انگریزوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا۔ انگریزوں کے بتائے ہوئے قوانین، تعلیمی اداروں، عدالتوں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا اور عوام کو بھی بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی۔ پھر
پھر انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف حضرت مولانا محمد علی جوہر برطانوی سامراج کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے رہے. کئی بار قید و بند کی سزا ملی لیکن انہوں نے تمام صعوبتوں کو برداشت کیا لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کا سوچا بھی نہیں. اور جب رہائی ہوئی تو اس کے بعد بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوئے بلکہ رہائی کے بعد انہوں نے مزید آواز بلند کی اور انگریزوں کو کہا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں غلامی سے ڈرتا ہوں. تو اس وقت انگریزوں نے دھمکیاں دی کہ قتل کر دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے. اس وقت محمد علی نے وہ اشعار پڑھے جو ایمان سے لبریز تھے کہ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. پھر 1930 عیسوی میں لندن کی گول میز کانفرنس میں انہوں نے انگریزوں سے بڑے پراثر انداز میں خطاب کیا جس کا تاریخی جملہ یہ تھا کہ میں آج جس مقصد کے تحت آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں جب یہاں سے واپس جاؤں تو آزادی کا منصور میرے ہاتھ میں ہو. میں غلام ملک میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا. اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو پھر میرے لیے یہیں ایک قبر کی جگہ دینی پڑے گی. اس پراثر خطاب کے چند ہی روز بعد 4 جنوری 1931 عیسوی کو یہ جوان مرد دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے اور بیت المقدس فلسطین میں مدفون ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.